حضرت عباس علیہ السلام معصومین کی نگاہ میں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک دن حضرت ام البنین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا یہ لال کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اور اس کے شانے قلم ہوں گے۔ پروردگار انہیں دو پر عنایت کرے گا جن سے یہ حضرت جعفر طیار کی طرح جنت میں پرواز کرے گا۔ نقل ہوا ہے کہ قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ فاطمہ سے پوچھو کہ امت کی نجات کے لیے تمہارے پاس کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جب خاتون قیامت سے پوچھیں گے، اس وقت جناب فاطمہ کا جواب ہوگا کہ اے امیر المومنین، میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو ان کی شفاعت کے لیے کافی ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رحم فرمائے میرے چچا عباس پر، بے شک انہوں نے ایثار اور فداکاری کی اور اپنی جان کو اپنے بھائی پر سے قربان کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے۔ ایک دن امام سجاد علیہ السلام کی نگاہ عبید اللہ ابن عباس پر پڑتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اپنے چچا عباس کو یاد کر کے فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روز احد سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں تھا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کو، جو آپ کے شیر دلاور تھے، شہید کر دیا گیا۔ بابا حسین کے لیے بھی کربلا سے زیادہ سخت دن نہیں تھا، اس لیے اس دن عباس کو، جو حسین علیہ السلام کا شیر دلاور تھا، شہید کر دیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہمارے چچا عباس بابصیرت اور مستحکم ایمان کے مالک تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہ کر راہ خدا میں جہاد کیا اور بہترین امتحان دیا اور مقام شہادت پر فائز ہو گئے۔ امام زمانہ علیہ السلام زیارت ناہیہ میں حضرت عباس علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، ابو الفضل العباس پر سلام ہو، جنہوں نے اپنے بھائی کی ہمدردی میں اپنی جان کی قربانی دے دی۔ حضرت عباس علیہ السلام کربلا میں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کا درخشاں حصہ وہ ہے جب آپ نے میدان کربلا میں وفاداری اور شجاعت کی تاریخ رقم کر دی اور اپنی جان اسلام کی بقا اور آل رسول کی حفاظت میں قربان کر دی۔ کربلا کے مختلف واقعات کا تذکرہ آپ سنتے آئے ہیں، لہٰذا یہاں صرف شب عاشور کا مختصر حال بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ شب عاشور حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں۔ اسی دوران دشمنوں کا ایک سردار آتا ہے اور کہتا ہے، عباس ابن علی اور ان کے بھائیوں سے کہہ دو کہ ہمارے پاس آ جائیں۔ جناب عباس اس آواز کو سننے کے باوجود انسنی کرتے ہیں اور اس آواز کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس اس کا جواب دے دو اگرچہ وہ فاسق ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ شمر ذل جوشن ہے۔ شمر حضرت ابو الفضل عباس کے ساتھ ان کی ماں کی طرف سے ایک دور دراز رشتے کے پیش نظر کہ دونوں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، کوفے سے آتے وقت حضرت ابو الفضل عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے اپنے خیال خام میں امان نامہ لے کر آیا تھا اور اسے اپنے خیال میں ان کے حق میں خدمت جانتا تھا، لہٰذا جب اس نے جناب عباس کے سامنے امان نامہ پیش کر دیا تو حضرت عباس غیظ و غضب میں اس کی طرف رخ کر کے بولے، خدا تم پر اور اس امان نامے کو تمہارے ہاتھ میں دینے والے پر لعنت کرے۔ تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ میرے بارے میں کیا خیال کیا ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے امام اور بھائی امام حسین کو تنہا چھوڑ کر تیرے پیچھے آئے گا؟ جس آغوش میں ہم نے پرورش پائی ہے اور جس چھاتی سے ہم نے دودھ پیا ہے، اس نے ہمیں ایسی تربیت نہیں دی ہے کہ ہم اپنے امام اور بھائی کے ساتھ بے وفائی کریں۔